رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی سینسٹیو اور انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سینسٹیو اس لیے کیونکہ ایوری باڈی تھنکس دیٹ ہی از آن دا رائٹ پاتھ۔ ہر بندہ ہم میں سے سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ تو ہمارے لیے ایک انتہائی ڈینجرس بات ہے کہ 73 میں سے 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ وہ ایک کون سا فرقہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماع۔ اب الجماع کسی فرقے کا تو نام نہیں ہے آج۔ الجماع سے مراد جو علماء لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مین سٹریم عقائد کو فالو کریں گے، جو بنیادی عقائد سے جڑے ہوں گے، جو اللہ کی کتاب اور حدیث سے جڑے ہوں گے ان کو فالو کریں گے، جو بدعات سے محفوظ ہوں گے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ انتہائی پریشان ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابہ، وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور جو میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے۔ سو دا کرائٹیریا از ویری کلیئر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا کہ جو میرے طریقے کو اور جو میرے اصحاب کے طریقے کو فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن اور میری سنت۔ اللہ کا قرآن اور سنت اگر ہم تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 اور 102 کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلم۔ نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ تھے آپس میں دشمن اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور اس کے فضل و کرم سے ہو گئے تم لوگ بھائی بھائی، اور قریب تھے تم ایک آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات۔ پھر اللہ آگے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی بڑی بات میرے اللہ نے فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے کیا، جو گروہوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کس طرح نبی کی امتی ہو کر کہلا کر اپنے آپ کو اس دن بچ پائیں گے؟ یہ ہر ایک کو مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سورہ المؤمنون آیت 52-54 میں فرماتا ہے، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ہے ایک ہی ملت، اور اللہ ہی تمہارا رب ہے، سو تم اسی سے ڈرو۔ لیکن کر لیا انہوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر ایک گروہ مگن ہے اپنے طریقے پر،
سو رہنے دو ان کو غفلت میں ڈوبا ہوا ایک خاص وقت تک۔ تو ذرا آپ امیجن کریں کہ اللہ ان آیات میں کیا فرما رہا ہے کہ وہ جنہوں نے گروہوں میں تقسیم کیا، فرقوں میں تقسیم کیا اپنے دین کو، اور ہر ایک اپنے طریقے پر مگن ہے، تو ان کو ان کی غفلت میں ڈوبا ہوا رہنے دو ایک خاص وقت تک، لیکن میرا اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ سو ڈریں اس وقت سے اور تھام لیں قرآن کو، اللہ کی رسی کو، اور احادیث سے نبی اور سنہ کو۔ اور وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ کتاب اللہ قرآن اور صحیح ستہ اوتھینٹک احادیث سے۔ تو ان کو خود ضرور پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اسرار ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مجھے شک ہے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، جب قرآن صرف رسم الخط یعنی صرف اس کے الفاظ و حروف ہی باقی رہ جائیں گے، جب مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس وقت کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، فتنہ انہی سے نکلے گا اور پھیل جائے گا۔ آپ ذرا آج کل کے دور میں امیجن کریں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے، ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر کہتا ہے، بجائے کہ جوڑے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، اس کے طریقے سے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک شخص نے ایک بندے کو کہا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو مجھ پر حکم نافذ کرنے والا آ گیا؟ اللہ نے تمہارے تو سارے گناہ، سارے اعمال غارت کر دیے، اور اس کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ذرا آپ امیجن کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے بارے میں فتوے لگانا، کسی کا حساب کرنا۔ حساب تو صرف اللہ کر سکتا ہے، وہی جانتا ہے دلوں کے حال کو، میرے اور آپ کے دل کے حال کو، کہ ہم کتنے مخلص ہیں اور کتنے ہمارے اعمال میں ریاکاری ہے، کیا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور فیصلہ بھی صرف وہی کر سکتا ہے، صرف اسی کا اختیار ہے۔ تو بھائیو، یہ جو مولوی ہے یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، جو داڑھی رکھ لیتا ہے اٹس ناٹ اے پروفیشن، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، حدیث کو پڑھنا۔ ہم سب نے اس حدیث کو سنا ہوا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب وہ فرض کدھر گیا؟ وہ صرف دنیا کی حد تک ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ لگے گا آپ کے ذمہ کیا فرائض ہیں؟ آپ کو کیا پتہ لگے گا آپ پر کیا حقوق ہیں، کن لوگوں کے حقوق ہیں، آپ پر اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا؟ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کو کس طرح سے پتہ لگے گا؟ آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو، جیسا کہ مجھے دیکھا تم نے، نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، وہ ہمیں کہاں سے ملے گا مواد کہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی؟ قرآن اور احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح ستہ میں موجود ہے، اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ نماز جو ہم نے دن میں 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، اگر کوئی ہمیں بتا دے گا کہ تم اس طرح سے نماز پڑھ لو، اور ہم ساری زندگی اسی طریقے سے دن میں 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور ہم کبھی اتنا تردد بھی نہیں کریں گے کہ کیا وہ اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، کیا وہ طریقہ ہم نے سمجھ کر پڑھا ہے، یا ہمیں جو نماز کی کتاب کسی نے تھما دی ہے ہم نے ساری زندگی اس پر عمل کیا۔ 2 طرح کے علماء کا ذکر ہے، علماء ربانیین اور علماء سو۔ وہ علماء جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے جوڑتے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، جو اوتھینٹک ریفرنسز دینے سے کتراتے نہیں ہیں۔
بلکہ لیکن وہ لوگ جو جذباتی ہو کر آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ریفرنسز دیکھنے سے منع کرتے ہیں، یا ہاف ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، آدھی بات کوٹ کر دیتے ہیں، مکمل بات کوٹ نہیں کرتی، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ آپ نے دین کو اوتھینٹسٹی اس کی ویریفائی کرنی ہے، آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ گائیڈ لائن آپ ضرور علماء سے ضرور لیں، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کریں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی لینے جاتے ہیں، آپ ایک میکینک ساتھ لے جاتے ہیں، آپ اس کو ویریفائی کرواتے ہیں، ہر طرح سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ گاڑی لے لو تو آپ لے لو گے، آپ اس کے ایکسپرٹ کو لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاک ویل سے انسپیکشن کرواتے ہیں، میکینک سے انسپیکشن کرواتے ہیں، اس کے باوجود آپ خود بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی کریک تو مجھے نہیں دے رہا، ایکسیڈنٹل چیز تو نہیں مجھے دے رہا، کیا یہ گاڑی میرے معیار پر پوری اترتی ہے؟ تو جب ہم ان ساری چیزوں میں چھوٹے چیز سے چھوٹے موبائل کو بھی لینے جاتے ہیں تو آپ یہ سب چیزوں کو چیک کرتے ہیں، تو اللہ کا دین، وہ دین جس کے اوپر ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، قیامت کے دن، حشر کے دن ہمارے نامہ اعمال کو دائیں بائیں ہاتھ میں دینے کا فیصلہ ہونا ہے، کیا ہم نے اس کو اتنا لائٹ لے لیا ہے کہ جس طرح کی جو بات ہمیں ملتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس پر ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے؟ تو یہ سوال میرا اپنے آپ سے ہے، اور آپ بھی اس کو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے دین کس حد تک سیکھا اور کس حد تک اس پر عمل کیا اور کس حد تک اس کو آپ نے آگے پہنچایا۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جنہوں نے احادیث کو راوی کیا ہے، ہرگز ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا ہم پر اولین درجے میں فرض ہے، اور ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ان تمام اماموں نے خود کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فتویٰ اگر آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اگینسٹ ملے تو آپ ہماری بات کو دیوار پر دے ماریں اور فالو کریں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ تو پھر وہ تو یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو گئے ہیں، میں اور آپ کیا ہم نے اللہ کے احکام کو قرآن کی روشنی میں پڑھا اور سمجھا ہے؟ کیا ہم نے احادیث صحیح ستہ اپنے زندگی کے جو بیسک ہم نے صبح سے شام تک جو زندگی گزارنی ہوتی ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ ان کتابوں نے ہمارے لیے کیا حلال ٹھہرایا ہے اور کیا حرام ٹھہرایا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ کن چیز پر ہماری گرفت اور ہماری پکڑ ہوگی اور کون سے وہ اعمال ہیں جن کی بنا پر اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ذرا آپ امیجن کریں وہ کیا دن ہوگا، وہ کتنا سخت دن ہوگا اگر اس دن ہم سے سوال کر لیا گیا کہ تم نے کہاں سے دیکھ کر دین پر عمل کیا، تم نے کس کے طریقے پر عمل کیا؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ان کی شفاعت کے مستحق ہوں گے، تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم بدعات نکال لیں گے، ہم اپنے آپ کو فرقہ بازی میں ڈبو دیں گے، ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، ہم شیعہ ہیں، اینڈ وٹ ایور ہم اپنے آپ کو کہیں گے، لیکن اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ بلکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں، خلیل اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ سب سے کٹ کر ہو کر رہنے والے تھے اللہ کے، اور وہ تھے مسلم، اور وہ مشرک نہ تھے۔ تو اللہ نے ہمارا نام کتاب اللہ میں مسلم رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں فخر محسوس کریں اور اللہ اور اس کی رسول کی کتاب سے جڑیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا سننا میرا پڑھنا اللہ قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی میرے سے ہوئی ہو بولنے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے۔ I would request you to subscribe the channel so that you can get the upcoming videos، اور انشاءاللہ upcoming topic will be کہ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ ہم میں سے جانتے ہی نہیں کہ شرک کتنا ظلم عظیم ہے، اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ
سب کچھ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو انشاءاللہ in the upcoming video we will discuss on it. Till the next video. اللہ نگہبان. السلام علیکم.